بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے خوبصورت اور ہونہار صحافی امیر عباس صاحب۔ آپ ان کو ٹی وی چینلز میں دیکھتے ہیں، آپ ان کا اپنا یوٹیوب چینل میں دیکھتے ہیں، ہر خبر پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت فائنل کال کے حوالے سے، پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ امیر عباس صاحب آپ کے وقت کا۔ جی مہربانی، آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ۔ ہاں نہیں بالکل، میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں اور میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی تھوڑی سی داڑھی گرے سفید ہوگی ہو لیکن آپ خوبصورت، ہاں خوبصورت آپ جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ خوبصورت صحافی ہیں جی۔ امیر عباس صاحب آتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو اعلامیہ جاری کر دیا کہ احتجاج مؤخر نہیں ہوگا، علی امین گنڈا پر نے بھی کہہ دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا خبر ہے آپ کے پاس، کیا ہونے والی ہے؟ مذاکرات تو نہیں ہو رہے، یہ تو فائنل ہو گیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں عمران خان صاحب نے منگل کو 48 گھنٹے کی مہلت دی تھی سب سے پہلے کہ جمعرات کی رات تک کا آپ کو وقت دے رہا ہوں۔ کل کو یہ نہ کہے گا کہ عمران خان کو بہت ضدی ہے، اڑیل گھوڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا، لچک نہیں دکھا رہا، فلیکسیبل نہیں ہو رہا، اڑ گیا ہے، یہ نہ کہنا کل کو۔ میں آپ کو 48 گھنٹے دے رہا ہوں۔ ہاں، اس دفعہ میں آپ کے اس دھوکے میں اور آپ کی اس چال میں نہیں آؤں گا جو آپ نے میرے ساتھ سنجانی میں کی تھی۔ سنجانی کا جلسہ انہوں نے عمران خان سے ملتوی کروایا کہ جی وہ شاید 20 سفر تھی، چہلم تھا امام حسین کا، تو انہوں نے کہا جی حالات اس قسم کے ہیں تو آپ جو ہے نا آگے کر دیں۔ تو عمران خان لے کر چلے گیا اس کو سپتمبر میں، شاید 8 تاریخ کو۔ پھر سنجانی کے جلسے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، پرچے دھرچے، اور یہاں پارلیمنٹ میں گھس کے یہ نقاب پوشوں کو لے کر، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انہوں نے پارلیمنٹرینز کو اندر سے اٹھا لیا جا کے، تو عمران خان کے ساتھ انہوں نے بار بار ہاتھ کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا کہ جی میں آپ کو 48 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں۔ بہرحال وہ وقت گزر گیا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اس دفعہ بھی اس کو مامو بنا دیں گے، وہ نہیں بنا۔ اب پھر انہوں نے پچھلے 2 دن میں کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یوں کریں کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دے گا کہ بیلاروس کا صدر پاکستان میں آ رہا ہو اور آپ یہاں جلسہ کر رہے ہو، احتجاج کر رہے ہو۔ آپ یوں کریں کہ آپ F9 پارک چلے جائیں یا آپ سنجانی چلے جائیں۔ انہوں نے پیشکش کی ہے پی ٹی آئی، تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم آپ پہلے آپ کا سنجانی بھی دیکھ چکے ہیں اور آپ کا F9 پارک بھی دیکھ چکے ہیں، ہم اس دفعہ ڈی چوک آئیں گے۔ پھر انہوں نے آج پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ ساری چیف منسٹر ہاؤس بیٹھی ہے، اور وہاں بڑے عرصے کے بعد پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ۔ اسد کیسر تھے، چیف منسٹر تھے، بیرسٹر گوہر تھے، انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں وقاص شیخ وہ تھے، باقی لوگ تھے، اور انہوں نے مشاورت کی اور اس میں طے یہ پایا ہے کہ 24 نومبر کا مطلب ہے 24 نومبر، ایسی کی تیسی۔ اب یہ بڑا ہم نے ان کے ہاتھوں اپنا بھی تماشا بنوا لیا ہے، اپنے ورکرز کو بھی ڈی مورلائز کر رہے ہیں، اور ہماری کچھ جائز ڈیمانڈ ہیں جو آئین کی حدود کے اندر ہے۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بے گناہ لوگوں کو چھوڑو، اس پہ کون کہے گا؟ مگر اگر نواز شریف کے بے گناہ لوگ پکڑے ہوں اور نواز شریف مطالبہ کرے کہ جی میرے بے گناہ لوگ چھوڑ دو، تو اس کو کون کہے گا کہ یہ غلط مطالبہ؟ اگر آج آصف زرداری کے 200 400 500 بندہ اٹھا کے ٹھوک دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے انتقام کے لیے، اور آصف زرداری نکل پڑے سڑکوں پہ، یا بلاول بھٹو زرداری کے میرے بندے چھوڑو، تو کون کہے گا غلط مطالبہ؟ یہ مطالبہ عمران خان کر رہا ہے، اس میں کیا مذائقہ؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی الیکشن جو ہے 9 مہینے ہو چکے ہیں، یا تو قانون کے مطابق آپ چلتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ قانون کہتا ہے کہ رضوان صاحب 6 مہینے کے اندر ریٹن لا ہے پاکستان کو۔ یار بدبختو، اپنے ہاتھوں سے تم نے لکھا ہے یہ قانون، عمران خان نے تو یہ قانون نہیں لکھا تھا، یہ قانون تو تم لوگوں نے لکھا تھا، کہ تمہارے آباء و اجداد لکھ کر گئے تھے، اس نے تو نہیں لکھا تھا۔ تم نے قانون لکھا کہ 6 مہینے کے اندر الیکشن ٹرائبونل الیکشن پٹیشن کا فیصلہ کرے گا 180 دنوں کے اندر۔ اب 9 مہینے ہو چکے ہیں، اور جو بھی فیفن کی رپورٹ آئی ہے پچھلے ہفتے رضوان صاحب، وہ کہتی ہے کہ پورے ملک میں صرف 17% کیسز ریزالو ہوئے، الیکشن ٹرائبونلز نے صرف 17%۔ اس کا مطلب ہے 83% کیسز ابھی پڑے ہوئے، اور 9 مہینے گزر گئے۔ تو وہ کون سا ایسا مطالبہ کر رہا ہے؟ یا تو وہ کہے کہ جی مجھے آپ جیل سے نکالے اور مجھے آپ لا کے بٹھا دیں وزیر اعظم کی کرسی پہ، تو ہم کہیں کہ یار کوئی طریقہ ہوتا ہے خان صاحب، آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں ایسے
کسی قانون سے بیٹھیں گے نا. یا وہ کہے کہ جی آپ یہ ملک جو ہے نا میرے نام رجسٹری کروا دیں, ہم کہیں گے بھی کیسے آپ کے نام کروا دی جائے, آپ کو اس ملک کے مائی باپ تو نہیں. تو جو مطالبہ وہ کر رہا ہے وہ معروضی حالات کے مطابق کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت کرے گی. سو اس دفعہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب بہرحال آپ دیکھیں آج 24 نومبر شروع ہو چکی ہے, تو کہاں تک یہ پہنچتے ہیں لوگ. بلوچستان کے لوگوں نے تو حیران کر دیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید کے پی کے لیڈ لے لے گا یا پنجاب لے گا, لیکن اس دفعہ تو بلوچستان, کے پی, پنجاب, سندھ سب پہ لیڈ لے گیا. وہاں سے 2 قافلے چلے, ایک صدام ترین کا, اور صدام ترین کا قافلہ جو ہے وہ تو بہت ہی مشکل پہاڑی راستوں میں دشوار گزار سنگلا کچی سڑکوں سے ہوتا ہوتا وہ آیا. اور دوسرا وہ جو کاکڑ ہے سالار کاکڑ, اس نے بھی رات دن پر کیا اور وہ جت گیا, اور وہ بہرحال ساری رکاوٹیں ایف سی توڑتا پھوڑتا وہ پہنچ گیا کے پی کے میں. ادھر گلگت سے جو قافلے چلے تھے تو ان کے بارے میں بڑی تشویش تھا. کل ٹویٹ کی سابق چیف منسٹر جو خالد خورشید ہے, انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں, ہمارے جی بی کے علاقوں میں حادثاتی طور پہ یا موسم کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی تھی, راستے بند ہوتے تھے, وہ تو سمجھ میں آتا تھا قدرت کی طرف سے. پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ایک حکومت خود بلاسٹنگ کر کے راستے بند کر رہی ہے تاکہ ہماری گاڑیاں نہ جا سکے. تو یار اب یہ کس قسم کا جو تماشا کر رہے ہیں یہ. امیر عباس صاحب, فواد چودھری صاحب نے جو ہے نا وہ کہا کہ اس دفعہ احتجاج کی حکمت عملی بہت اچھی ہے, کہ پی ٹی آئی سے جو قافلے چلیں گے وہ کم از کم 3-4 دن لیں گے اسلام آباد پہنچنے میں, علی مین گھنڈا پر جو لے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کب تک یہ حکمت عملی بہت اچھی ہے, کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں, شاہراہیں بند ہے, حکومت پینک کرے گی. کیا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی جو اسٹریٹجی ہے اس دفعہ ان کی احتجاج کی وہ کارگر ثابت ہوگی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ 80% کھیل عمران خان جیت چکا ہے. 24 سے پہلے 22 اور 23 تاریخ میں عمران خان 80% بازی پلٹ چکا ہے. اب 20% بازی اس کی رہ گئی ہے, کامیابی وہ حاصل کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی, رضوان صاحب, اپوزیشن کا جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی ہو, اس نے کوئی ملک کے اوپر کوئی کارپٹ بامبنگ نہیں کرنی ہوتی ہے, اس نے کوئی میزائل نہیں چلانے ہوتے ہیں, اس نے صرف اپنے مخالف کھڑی ہوئی ریاست کے سٹیٹس کو کی طاقت کے اعصاب شل کرنے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس کا چیلنج. اعصاب اس نے ان کے شل کر دیے. 2 دن پہلے سے پورا ملک, اچھا دنیا میں تماشا اڑوا رہے ہیں. پہلے انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ جی ہم موٹر وے کی مرمت کرنے کے لیے بند کر رہے ہیں. او بزدلو, اتنی ہمت اور حوصلہ تو دکھاتے یار, خدا کے بندو. کس کو تم ڈفر سمجھتے ہو؟ یہ 2024 کا پاکستان ہے یار, یہ 1924 نہیں ہے. یعنی اتنی ہمت کرو تم, سینے پہ ہاتھ مار کے کہو کہ ہاں یہ آ رہا ہے, یہ حملہ کرنا چاہتا ہے اسلام آباد, ہم اس کا راستہ روکیں گے ایسی کی تیسی. کوئی مردوں کی طرح تو کھیلو نا یار, مردانہ وار مقابلہ تو کرو نا. یہ کیا تم عجیب ڈفرز کی طرح ہم مرمت کر رہے ہیں. اچھا پھر بعد میں مان گئے, اگلے دن جب ضلالت ہوئی تو مان گئے کہ ہاں جی ہم اس لیے بند کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. اچھا اب اسلام آباد میں رضوان صاحب آپ کے علم میں ہوگا روزانہ 130,000 لوگ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں یا باہر جاتے ہیں. 130,000 لوگ, جن میں بڑی تعداد میں مریض بھی ہے جو مضافات کے علاقوں سے, کوئی گجر خان سے, کوئی کہوٹا سے, کوئی اٹک سے, جو اسلام آباد کشمیر سے آتے ہیں یہاں پہ مریض, جی بی سے یہاں مریض آتے ہیں. اچھا لوگ نوکریوں کے لیے آتے ہیں, کہوٹا سے, ٹیکسلا سے, گجر خان سے, اٹک سے لوگ نوکریوں کے لیے روزانہ اسلام آباد آتے ہیں, روات سے آتے ہیں, ادھر مری کے مضافات سے لوگ یہاں آتے ہیں, جاب کے لیے آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, کاروبار کے لیے لوگ آتے ہیں, ان کی دکانیں. صرف جو بس اڈے انہوں نے بند کیے ہیں اسلام آباد میں, یومیہ 5 کروڑ روپے کا نقصان ہی ان کا کر رہے ہیں. یومیہ 5 کروڑ, صرف میں اسلام آباد کے بس اڈوں کی بات کروں. جو پورے پنجاب میں انہوں نے 144 لگا دی ہے, پورے بلوچستان میں 144 لگا دی ہے, پہیا جام ہڑتال ہوئی پڑی ہے اس وقت. کتنے لوگوں کا جو ویلتھ آپ کا سائیکل ہے وہ سارا انہوں نے منجمد کر دیا, جام کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور یا دکانیں اسلام آباد میں, مارکیٹیں بند. اچھا ابھی اگر موبائل نیٹ ورکس اور یہ چیزیں بھی بند کر دیتے ہیں تو اس سے تو پھر آپ دیکھیں کہ اور ایک بہت بڑا نقصان ان لوگوں کا جن کی ڈیجیٹل اکانومی ہے, جو گھروں پہ بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, آپ ان کو بھی سفر کریں گے.
تو جو فواد چودھری کا جو آپ کا سوال تھا، یہ بالکل ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، ان کے اعصاب شل ہوں گے، اور 26 تاریخ تک، یعنی کچھ لوگ ہیں جو کل یعنی جو آج 24 کو پہنچیں گے، کچھ کل 25 کو پہنچیں گے، کچھ 26 تک پہنچیں گے، جو قافلے چترال کی طرف سے چلے ہوئے ہیں یا مزید گلگت بلتستان سے، دیکھیں گلگت کے دو راستے ہیں، انہوں نے دونوں راستے بند کر دیے. ایک ہے جو گلگت سے تھنڈر کی طرف سے ہوتا ہوا شہدور ٹاپ سے اترتا ہے وایا چترال، وہ راستہ بھی بند کر دیا ہے. دوسرا ہے جو گلگت سے آتا ہے، جو کراکروم ہائی وے ہے، اور کراکروم ہائی وے سے پھر دو شاخیں بن جاتی ہیں، ایک جو بابو سر ٹاپ شام والا راستہ بھی ہے. والا ہے، تو یہ راستے بھی انہوں نے بند کر دیے ہوئے. اب یہ میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اس کی کوئی تصدیق کرے، کہ یہ جو باڑیاں یعنی مری سے آگے جو باڑیاں کے پاس سے انہوں نے سڑک کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ لوگ وہاں سے نہ آ سکیں. مطلب اس نے، رضوان صاحب، تاریخ عجیب بن رہی ہے. وہ بندہ قیدی نمبر 804 یوں جیل میں پیچھے تکیہ بنا کے اپنے ہاتھوں کا، اور وہ سکون سے مزے لے رہا ہوگا، ان کے چیزیں لے رہا ہوگا، اور ان کے سینے پر بوم ڈال رہا ہے. یعنی وہ آرام سے یوں سکون سے بیٹھا ہوا ہوگا، اور 3 دن سے ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں. ان کی بہت آئی ہوئی ہے یار، مطلب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. بس اچھا، حکومتیں جو ہے مانا کہ حکومتیں مزاحمت کرتی ہیں، ہر عمران خان کے دور میں بھی مزاحمت ہوتی تھی، جب اپوزیشن نکلتی تھی وہ بھی پرچے ورچے چھوٹے موٹے کام یہ کر دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال مولانا کا تھا 2019 کا، مولانا کو آنے دیا. بلاول کا لانگ مارچ تھا، ٹرین مارچ، بلاول کو آنے دیا. ایسا نہیں تھا جو یہ کام انہوں نے شروع کر دیے کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کیا انہوں نے. ان کو بھی چاہیے تھا کہ اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے رضوان صاحب آج کے زمانے میں. دیکھیں عمران خان نے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی اس ملک میں کوئی دیواریں چین کھڑی کر دی ہے، یا اس نے اس ملک میں کوئی رومن کولوسیم بنا دیا ہے، یا اس نے کوئی ایفل ٹاور. اس نے کیا کیا ہے اس ملک میں 2.5 سالوں میں؟ اس نے یہ جو بھیجا ہے نا اس قوم کا، اس نے اس کی گراری تبدیل کر دیا. یہ جو یہاں اس نے جو لوگوں سوال کرنے کا جو اس نے شعور دے دیا نا لوگوں کو، اس نے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے اس ملک میں، یہ جج کیا کر رہے ہیں، یہ قاضی کیا کر کے گیا تھا کم وقت، وہ جو اسیب تھی، پرچھائی تھی اس ملک کے اوپر، وہ بدبخت انسان وہ بتا رہا ہے کہ امین الدین خان، عامر فاروق، یہ سب اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ اس نے اصل واردات ہی ڈال دی ہے اس قوم کے ساتھ، جو نہ نواز شریف ڈال سکا نہ آصف زرداری ڈال سکا. نواز شریف لگا ہوا 40 سال سے میں پیرس بڑھاواں گا، لو جی بڑھ گیا پیرس بھی، ہر چیز بڑھ گئی. ادھر سے وہ زرداری والے جو ہے انہوں نے اپنے کو مسجد 50 سال سے بھٹو زندہ در لگے ہوئے. اس نے 2.5 سال کے اندر، اس کو 2.5 سال ملے. آپ یہ دیکھیں عمران خان کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو انقلابی تو نہیں تھا نا، یہ پیپلز پارٹی والے تو 50 سال اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے انقلابی. نواز شریف پچھلے یعنی 1997 سے انقلابی بنا ہوا ہے نواز شریف. عمران خان کا 2.5 سال کا انقلاب ہے، ان کا 30-40 سال کے انقلاب کے اوپر اس نے یوں ردہ پھیر دیا ہے، جو 2.5 سال میں اس نے لوگوں کو شعور اور اویئرنیس دے دی ہے، وہ نہیں دے سکے. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس اویئرنیس کو ہم ٹکر مار کے ٹھیک کر سکتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اٹھے اور وہ جا کے سیدھا ہمالیہ کے اندر ڈھس جا کے وجہ وہ اپنا ساری پھاڑے گا، ہمالیہ اس کے ٹکر سے نہیں ہلے گا. وہ چاہے ہیلمٹ پہ مار دے، ہمالیہ نہیں ہلے گا. عمران خان نے یہ جو اویئرنیس کا ہمالیہ کھڑا کر دیا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، آپ مائی باپ ہیں، آپ تگڑے ہیں، ہم کمزور ہیں بیچارے، ماتڑ ہیں، ہم پتھر کے نہیں بنے ہوئے، اسٹیل کے نہیں بنے ہوئے، لوگ مار نہیں کھا سکتے ہوں گے، لوگ چپ کر جائیں گے، سہ لیں گے، ڈر جائیں گے، دبک جائیں گے، لیکن لوگ باہر نکلتے رہیں گے بار بار. اب وہ آپ کی حکمرانی آپ کا تسلط کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ بات اب طے ہو گئی. امین عباس صاحب، فیصل وارڈا کا بیان آپ نے بھی سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جو ایم این اے یا ایم پی اے باہر نکلا وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور دوسرا حکومت جو ہے وہ ان کو سڑکوں پہ دھوئے گی، اور جن کی ضمانتیں ہو چکی ہیں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اور دوسرا ایک سوال ساتھ لے لیں کہ بشرا بیوی کا جو بیان تھا، وہ اب ظاہری بات ہے انہوں نے بیماری کا جو ہے وہ آگے ہے کہ وہ احتجاج کی بس نگرانی کریں گی. جو بیان تھا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ اس موومنٹ کو بشرا بیوی کے اس بیان سے کوئی فرق پڑا ہے؟ پی ٹی آئی جارحانہ پوزیشن سے دفاعی پوزیشن پہ آ گئی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
پہلے بشرا بی بی سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں بشرا بی بی کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ ایک لوز بال پھینکی انہوں نے. وہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. ممکن ہے شاید وہ نہ کہنا چاہتی ہوں سعودی عرب کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو باجوہ کی بات کر رہے تھے. ایون دین آپ نے جو بیان دیا ہے وہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اس میں ابہام موجود تھا اور حکومت نے اس ابہام کا فائدہ اٹھا کے پی ٹی وی سے لے کے ریاست میڈیا ہر طرف سے پریس کانفرنس ساروں نے خود پرائم منسٹر شہباز شریف میدان میں آ گیا جی اسی ہاتھ پا دیں گے جیڑا سعودی عرب بل کے. تو انہوں نے سعودی عرب کو جو ہے نا وہ اس کو انگلی کروانا شروع کر دی. وہ دیکھو یہ تمہیں گالی دے رہی ہے, وہ دیکھو یہ تمہیں گالی دے رہی ہے. انہوں نے سعودی عرب کو بھڑکانا شروع کر دی, اس کو شاید آنا شروع کر دی کہ جی ان کو پڑ جاؤ سعودی عرب والوں. تو یہ بشرا بی بی صاحبہ نے معذرت کے ساتھ ایک احمقانہ بیان دے دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہرحال کوئی اس طرح کی سیاسی خاتون نہیں ہے, نہ ان کو پالیٹکس کے جو لوازمات ہیں یا نزاکتیں ہیں اس کا اندازہ ہے اور فورن پالیسی. وہ ایک بہرحال ان کا لاکھ ان پہ ہم اعتراض کریں کہ جی ان کی وہ جو سہیلی تھی فرا یا وہ جو بزداد جو بھی تھا, بٹ انہوں نے پریکٹیکل پالیٹکس تو کبھی نہیں کی نا. کسی آفس میں بیٹھ کے گلیوں میں جا کے لوگوں میں نکل کے ان کو اندازہ نہیں تھا. انہوں نے ایک ایسی پخ مار دی ہے, اس پخ نے بہرحال ایک دو دن تو ایک بحث بنائی رکھی ہے. لیکن ایک بات دیکھیں رضوان صاحب یاد رکھیے گا, بشرا بی بی نے جو بات کی ہے نا, بشرا بی بی اس طرح کی باتیں اگر دن میں 10 دفعہ بھی کرنا شروع کر دینا, عمران خان کا جو اس وقت اس کے جو میگنیٹزم ہے نا, جو اس کی مقناطیسیت ہے, جو اس کے اندر کشش پیدا ہو چکی ہے لوگوں کے اندر اس کے دل کے لیے, وہ ان بیانوں سے اب ختم ہونے والی نہیں. ہاں ان بیانوں سے ٹھیک ہے بحثیں ہوتی رہیں گی, آپ اس پہ میڈیا ٹرائل ہم کر سکتے ہیں جیسے ہو رہا ہے کہ جی بشرا نے کہہ دیا فلاں فلاں فلاں. لیکن اگر کوئی سمجھے کہ اس سے عمران کی کچھ سپورٹ بیس کم ہو جائے گی بڑے پیمانے پہ, یا 19-20 کا فرق بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ ریاست نے اس کو مار مار کے ٹھوک ٹھوک کے تن کے اس کو اتنا مظلوم بنا دیا ہے, اتنا مظلوم بنا دیا ہے کہ یہ بیانات تو اس کے سامنے وہ رائی والی بات ہے. رائی کو آپ پہاڑ نہیں بنا سکتے ہیں نا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں تک واڈا کی بات ہے تو واڈا دیکھیں, اب تو لوگ واڈا کو کہتے تھے واڈا ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. واڈا نے خود کہہ دیا کہ بھائی میں ٹاؤٹ ہوں. اب وہ تو فخری انداز, وہ گال ہی ختم ہو گئی, بحث ہی ختم ہو گئی. وہ فخری انداز سے کہتے ہیں میں ٹاؤٹ ہوں, جو کرنا کر لیں. تو واڈا کی طرف سے یہ اسٹیٹ, اچھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ یار کچھ تو کریڈیبل فیسز بنا لیں, ترجمان آپ کو بنا لیں, یار مجھے بنا لیں, کوئی اور بندہ ڈھنگ کا کوئی جس کا کوئی منہ متھا ہو, کوئی کریڈیبلٹی والا آدمی ہو, اس کو بنائے تاکہ وہ اگر آپ کا دفاع بھی کر رہا ہو آ کے پبلک سپیس میں, یا وہ آپ کا بیانیہ بھی دینا چاہے, تو لوگ کم از کم 5% تو اس کی بات پر یقین کرے نا, 95% نہ بھی کرے. اب واڈا جیسے لوگ آ گئے, اون چودھری جیسے لوگ آ گئے, انوار کاکڑ, اگر یہ لوگ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کریں گے یا بیانیہ بنائیں گے تو لوگ 100% کہیں گے کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ گیری کر رہے ہوں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ یار کم از کم کوئی منہ متھے والے لوگ ہوں, کوئی ان کی کوئی رسپیکٹ ہو سوسائٹی کے اندر, کوئی ان کی کچھ تو پرسپشن بہتر ہونا, ان کو لے کر. نوٹوریس لوگوں کو آپ اپنا اگر ترجمان بنا دیں گے تو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا. تو وہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماریں گے یہ پی ٹی آئی والوں کو. یہاں ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں 2 دن سے جو تیاریاں ہیں, 35-40 ہزار کے قریب تو نفری ہوگی صرف اسلام آباد میں. اور اس دفعہ 2 واٹر کیننز اسلام آباد پولیس کے پاس ہیں, 2 انہوں نے لاہور سے منگوا لی. پھر جو سی ڈی اے کے فائر باؤزرز ہوتے ہیں, یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, ان کو بھی استعمال کریں گے. پھر مرچوں والا پانی بھی اس دفعہ یہ لے کر آنے ہیں. اچھا پھر انہوں نے جو دوسری کٹس ہیں یہ اینٹی رائٹس کٹس وہ بھی دے دی ہیں. 1 لاکھ کے قریب ربر کی گولیاں اور آنسو گیس کے شیل آ گئے ہیں. تو یہ سب مارنے کے لیے ہی ہے نا, یہ ظاہری بات ہے انہوں نے واپس گھروں میں تو نہیں لے کے جانے پولیس والوں نے یا ایف سی نے, رینجرز نے. تو ریاست مزاحمت تو کرے گی, لیکن ہم نے اکتوبر کا بھی احتجاج دیکھا پی ٹی آئی کا. میں اس کا ڈی چوک میں نے خود اس کو کور کیا, میں عینی شاہد ہوں, میں نے گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے رضوان صاحب. 150-200 یعنی مختلف علاقوں میں ہو رہا تھا, فیض آباد پہ ہو رہا تھا, ادھر ہو رہا تھا جناح ایونیو پہ, مختلف پوائنٹس پہ, چائنا چوک پہ, اسلام آباد کے 6-7 پوائنٹس پہ ہو رہا تھا احتجاج. میں آپ کو ڈی چوک اگر بتاؤں تو یہاں 150-200 لڑکے ہوتے تھے, اور وہ 150-200 لڑکے ان کے ہاتھوں میں خدا گواہ ڈنڈا ہوتا تھا, چھڑی ہوتی تھی,
ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتلیں ہوتی تھی، اپنی آنکھوں پہ پانی چھڑکنے کے لیے، آنسو گیس کے لیے ماسک پہنے ہوتے تھے انہوں نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اور ان کے مقابلے پہ ریاست کے پورے جناب گیجٹس پہن کے پولیس والے اور جناب شیلڈیں لگی ہوئی ہیں، ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، ڈنڈے ہیں، شیلنگ فلاں. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، دسیوں بار یہ 150-200 لڑکے ان کو دھکیل کے ڈی چوک پھینک کر آتے تھے. اور بختر بند گاڑیاں، ان کو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا واپس ڈی چوک کی طرف. پھر یہ واپس آتے تھے لڑکے، پھر پولیس تھوڑا سا سستا کے پھر آگے آتی تھی، پھر لڑکے تھکتے تھے، پھر یہ آگے جاتے تھے. یہ دونوں طرف سے یار یہ 150-200 لڑکوں نے ان کو زچ کر کے رکھا ہوا تھا پولیس والوں کو. تو اگر یہاں پہ یہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پولیس بھی پوری طرح سے طاقت کا استعمال کرے گی، اور یہ لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو اتنی آسانی سے. یہ ذہن میں رکھے کہ انہوں نے ان کو بہت زیادہ، اب ان کو جسے کہتے ہیں نا بندہ نکو نک ہو گیا. اب وہ پی ٹی آئی والے بھی وہ بھی نکو نک ہو گئے، اور نکو نک حکومت بھی ہوئی پڑی ہے ان سے کہ یار ہے بندہ بھی ساڈے کو قابو نہیں آ رہا، عمران خان ایسا بھی کوئی بندوبست کریے. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اگر پہنچتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں. سوال صرف یہ ہے اس وقت کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 سے اگر اسٹرینتھ کراس کر جاتی ہے نا، 50,000، ہم نے بھی وہ شروع میں آپ کہہ رہے تھے میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہمارے بھی بال آپ کے اور ہمارے اکٹھے ہی کبھی سفر شروع ہوا تھا تو سفید ہو گئے ہیں انہی جلسوں ولسوں کو اور یہ کور کرتے کرتے سارا کچھ دیکھتے ہوئے. 50,000 بندہ جو ہوتا ہے نا رضوان صاحب، وہ کیمرہ نہیں کر سکتا اس کو، اور وہ دیکھنے میں گننے میں 50 ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں 1.5 لاکھ لگ رہا ہوتا ہے. تو 50,000 بندہ بھی اگر یہاں پہنچ جاتا ہے نا ڈی چوک میں، تو 50,000 آدمیوں کو ریاست نا مار نہیں سکتی ہے، ان کو نہیں کر سکتی. یہ کوئی اتنا سوکھا کام نہیں ہے. اور اگر لوگ پہنچ جاتے ہیں تو جو میرے پاس اطلاع بھی ہے اور جو میرا تجربہ بھی بتاتا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس حوصلہ افزائی کے ساتھ باہر نکل آئیں گے کہ لوگ پہنچ گئے. لوگ اگر پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک، بڑی تعداد میں لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو گھر پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی دیکھتے ہیں کیا ماحول بن رہا ہے، نکلیں نہ نکلیں. جب ڈی چوک میں لوگ پہنچ گئے تو پھر آپ دیکھیے گا، پھر وہ جسے مجید امجد نے کہا تھا نا کہ سیل رواں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، وہ پھر سیل رواں آئے گا اور پھر وہ تھپیڑے ہی مارتا چلا جائے گا. تو بہتر ہے کہ حکومت ابھی بھی 1-2 دن کا وقت ہے، آپ انگیج کریں. اگر عمران خان سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ 100 بسم اللہ عمران خان کے منہ پر بتائیں کہ یار تم نے فلاں فلاں زیادتی کیا ہے، اور اگر زیادتی کیا تو آپ بھی اس کی زیادتیوں کا ازالہ کریں اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے. ورنہ پھر وہ جو شیخ رشید کہا کرتے تھے ایک زمانے میں، بڑا مشہور جملہ تھا کہ وہ بیروت کی شامیں ہوں گی اور بغداد کے شعلے ہوں گے. شعلے تو آپ نے دیکھ لیے ہیں کرم ایجنسی میں، شعلوں میں شک تو نہیں ہے نا، اس ملک میں شعلے پھر آتے ہیں تو خدا ایسے آتے ہیں، تو کیوں وہ شعلوں کو آپ بھڑکانا چاہتے ہیں ہر طرف. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ امیر عباس صاحب. آپ نے کیا جو ہے نا وہ کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، سارے جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اس عوام کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ناظرین اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.